السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ آج ہماری عقیدہ سیریز کی پہلی کلاس ہے جس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ہم نے یہ سیریز جو ہے 3 کورسز پر مشتمل ہے، جس میں ہم نے 3 بکس جو ہے چنی ہے، اور جو پہلا کورس ہے اس میں جو بک ہم نے رکھی ہے وہ ہے الاصول الثلاثۃ وادلتها۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب ہیں۔ یہ ایک مشہور عالم ہے، ان کو امام الدعوہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عقیدہ کے سلسلے میں اور دوسری چیزوں میں کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو کتاب ہے اس کو ثلاثۃ الاصول بھی کہیں کہیں کہا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا کہیں موصف صفت کی ترکیب یوز ہوتی ہے، کہیں پر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب یوز ہوتی ہے، تو اس طرح سے اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اب جو ہے ہم اس کتاب کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کتاب عربک میں ہے، تو آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بتایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کا خلاصہ سمجھایا جائے گا۔ تو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ یس سر۔ چلیے اچھی بات ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر بک PDF کے حساب سے پیج نمبر 43 ہے، آپ PDF کھول کے رکھیں۔ یہاں پہ لکھا ہے وَعْلَمْ رحمک اللہ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ 4 مسائل۔ رحمک اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ تو سب سے پہلے کتاب لکھنے والے نے آپ کو دعا دی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ آپ پر رحم کرے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیجئے، أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا، کہ ہم پر واجب ہے، آپ جان لیجئے کہ ہم پر واجب ہے تَعَلُّمُ 4 مسائل، 4 مسائل کا سیکھنا۔ آپ جان لیجئے کہ 4 مسائل کا سیکھنا ہم پر واجب ہے۔ یہ مسائل کیا ہے؟ مسائل مسئلہ کی جمع ہوتی ہے۔ ہم اردو میں جب مسئلہ بولتے ہیں تو اس کے معنی عام طور پر پرابلم یا پریشانی کے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ورڈ صرف اتنے سے ہی معنی پر مشتمل نہیں ہے۔ عربک میں جو مسائل ہوتا ہے اس کے معنی آپ پرابلم کے بھی لیتے ہیں، اس کے معنی میٹر، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کیا میٹر ہے، تو میٹر کے بھی لیے جاتے ہیں، افیئر کے بھی لیے جاتے ہیں، ایسے ہی کیس کے بھی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسائل کا مطلب ہمیشہ پرابلم نہیں ہوتا۔ تو 4 میٹرز کا، 4 افیئرز کا سیکھنا ہمارے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے، ان کو ترتیب سے ایک ایک کر کے نیچے بیان کیا گیا ہے۔ الاولا یعنی کہ پہلا، العلم، سب سے پہلا ہے علم، ٹھیک ہے۔ اب یہ علم کیا ہے، اس کی وضاحت انہوں نے الگ سے کی ہے، کیونکہ علم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے۔ دینی علم الگ ہوتا ہے اور دنیاوی علم الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الاولا، سب سے پہلی چیز ہے علم، اور علم کیا ہے؟ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ۔ تو علم ہے، معرفت کا معنی آپ جانکاری کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، اس کے نبی کی اور دین اسلام کی جانکاری ہونا، بالادلہ، دلیلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو علم کیا ہے؟ اللہ، اس کے نبی اور دین اسلام کی جانکاری دلیلوں کے ساتھ ہونا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کا سیکھنا ہم پر واجب ہے۔ الثانیۃ، دوسری چیز ہے العمل بہ، اس علم پر عمل کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے نبی اور اس کے دین کے بارے میں ہمیں جو علم حاصل ہوا ہے اس علم پر عمل کرنا۔ الثالثۃ، تیسری چیز ہے الدعوۃ الیہ، اس کی طرف دعوت دینا، یعنی لوگوں کو بھی کہنا کہ آؤ آپ بھی اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ الرابعۃ، چوتھی چیز ہے الصبر علی الاذی فیہ، الاذی، الاذی کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی چیز ہے الصبر علی الاذی فیہ، اس کے سلسلے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے
کہ 4 چیزیں سیکھنا، 4 مسائل کو سیکھنا ہم پر واجب ہے۔ پہلی چیز ہے علم، دوسری چیز ہے اس پر عمل کرنا، تیسری چیز ہے لوگوں کو اس کی دعوت دینا، اور چوتھی چیز ہے اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں۔ جب ہمیں ان کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن حاصل ہو جائے، پھر اپنی انفارمیشن کے حساب سے ہم پر عمل کرنا واجب ہے، اور ہم خود عمل کرنا جب شروع کر دیں گے، اس کے بعد اب ہم پر واجب ہے کہ ہم دوسروں کو بھی عمل کرنے کی طرف دعوت دیں، ٹھیک ہے۔ اور خود عمل کرنے میں اور دوسروں کو دعوت دینے میں کبھی کبھی کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے، تو ان پریشانی اور ان پرابلمز پر صبر کرنا، تو یہ 4 چیزیں سیکھنا ہمارے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دلیل، یہ 4 چیزیں سیکھنا ہم پر واجب ہے، اس کی دلیل آگے آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اب وہ کہتے ہیں الدلیل قولہ تعالی، ہم نے جو آپ کو ابھی بتایا اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ کیا قول ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصو کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والعصر، تو عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے کیا آیا؟ ایمان۔ تو ایمان علم کے بعد ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تبھی ہم ایمان لائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں ایمان ہے، پھر عمل ہے، پھر دوسروں کو حق کی وصیت کرنا ہے، اور پھر صبر کا نمبر ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جن کے بارے میں ہم نے ابھی ذکر کیا، یہ جن کا سیکھنا واجب ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اس قول میں ان 4 چیزوں کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے، علم بھی، عمل بھی، الدعوہ الیہ بھی، اور صبر بھی۔ تو اس چھوٹی سی صورت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 چیزیں سیکھنا ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر اس صورت کے بارے میں، سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی کا ایک قول ہے جس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا ہذہ السورہ لکفتہم۔ تو امام شافعی کہتے ہیں، لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا ہذہ السورہ، اگر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر صرف یہی صورت، اپنی مخلوق پر حجت کے لیے صرف یہی صورت نازل کرتا، لکفتہم، تو ان کے لیے کافی ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حجت کے لیے صرف یہی ایک صورت نازل کرتا تو ان کے لیے کافی ہوتی۔ اب میں نے کہا یہاں پر حجت کرنا، یہ ورڈ ہم نے یوز کیا ہے۔ دیکھیے حجت کے اصل معنی ہوتے ہیں دلیل، ثبوت یا پھر ایکسکیوز، ٹھیک ہے، دلیل، ثبوت یا پھر ایکسکیوز۔ تو حجت کے لفظی معنی یہ ہیں۔ اب کسی پر حجت کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی پر حجت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر کوئی ایکسکیوز دے رہا ہے، کوئی بہانہ دے رہا ہے کہ بھائی یہ پرابلم تھی جس کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے، تو آپ جو ہے اپنے ثبوت سامنے والے کے سامنے پیش کریں اور اسے کہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ کی بات سچ نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں حجت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حجت کیوں یوز کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو
کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمیں کسی نے دین کی بات نہیں بتائی، اس لیے ہم نے دین پر عمل نہیں کیا، تو اب آپ ہمیں جہنم میں کیسے بھیج سکتے ہو؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہماری غلطی ہی نہیں ہے، تو آپ ہمیں جہنم میں نہیں بھیج سکتے۔ تو لوگ یہ ایکسکیوز پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین ان کے اس ایکسکیوز کو رد کرے گا حجت پیش کر کے۔ وہ حجت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی کتاب، اس کی آیتیں، اللہ رب العالمین یہ حجت وہاں پر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا، اللہ کے رسول نے آپ کو دین کی تبلیغ کی، دین کی بات بتائی، اور آپ پھر بھی نہیں مانے، تو ہم نے تو اپنی طرف سے آپ کو ساری چیزیں پہنچائی تھی، لیکن آپ نے خود ہی اس کو قبول نہیں کیا، تو آپ جو بہانہ بنا رہے ہو وہ بہانہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں حجت کرنا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر حجت کرنے کے لیے پورا قرآن نازل کرنے کے بجائے خالی یہی ایک صورت نازل کر دیتا اور باقی قرآن نازل نہ بھی کرتا، تب بھی یہ صورت حجت کرنے کے لیے کافی تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس صورت میں ایمان کی بھی بات ہے، عمل کی بھی بات ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے کی بھی بات ہے، اور صبر کی بھی بات ہے، یعنی جو چاروں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں وہ چاروں چیزیں اس چھوٹی سی صورت میں ہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی ہوتا، صرف یہی چھوٹی سی صورت ہوتی، تب اس صورت کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن حجت کر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کی اہمیت کو بتانے کے لیے امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک چھوٹی سی صورت بہت اہم صورت ہے، اور اس میں جو چیز مینشن کی گئی ہے وہ اس کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دلیل، یہ صورت اور یہ امام شافعی کا قول یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے اوپر جو چاروں چیزیں مینشن کی ہے ان کو سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیا چیزیں تھیں وہ چاروں؟ ایک تو علم، دوسرا عمل، تیسرا الدعوہ الیہ یعنی دعوت دینا، اور چوتھا صبر، ٹھیک ہے؟ دعوت سے آپ کھانے کی دعوت نہ سمجھ لیجئے گا، دعوت سے مراد ہے لوگوں کو اپنی طرف بلانا کہ آؤ تم بھی آؤ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ اس کو دعوت دینا بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم آگے آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر ایک قول ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قول کیا ہے؟ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک فبدأ بالعلم قبل القول والعمل۔ تو ترجمہ یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے ایک باب بنایا ہے، ایک سمجھ لیجیے ایک ٹاپک رکھا ہے، اس ٹاپک کو کیا کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں۔ تو ٹاپک ان کا ہے العلم قبل القول والعمل، علم قول اور عمل سے پہلے ہوتا ہے، علم قول اور عمل سے پہلے ہوتا ہے، یعنی پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایکشن لینا ہے اس چیز پر، اس کے بعد آپ کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک ٹاپک رکھا ہے، ایک ہیڈنگ لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کی اس بات کی دلیل وہ دے رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ علم پہلے ہے، قول اور عمل بعد میں ہے، اس کی دلیل وہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ کیا قول ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَعْلَمْ، جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے۔ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ رب العالمین نے علم سے شروعات کی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ فَعْلَمْ، جان لیجئے، یعنی کہ علم حاصل کیجئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ، پھر بعد میں کہا کہ استغفار کیجئے۔ تو پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد عمل کرو، یہ قرآن کی آیت میں یہاں پر ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں تو فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ تعالیٰ نے علم سے شروعات کی ہے، قبل القول والعمل،
قول اور عمل سے پہلے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے علم آئے گا، اس کے بعد عمل آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ بات یہاں پر کیوں ذکر کی گئی ہے، کیونکہ ہم نے جو 4 چیزیں ذکر کی اس میں ہم نے فرسٹ نمبر پر علم کو رکھا، سیکنڈ نمبر پر عمل کو رکھا، تھرڈ پر دعوت کو رکھا اور فورتھ پر صبر کو رکھا۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی عمل کو آپ نے پہلے کیوں نہیں رکھا، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نے جو یہاں پر فرمایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پہلے علم ہونا چاہیے پھر عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے علم کیوں ہونا چاہیے؟ پہلے علم اس لیے ہونا چاہیے کہ کام کو کرنے سے پہلے ہمیں اس کام کو کرنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں طریقہ پتہ نہیں ہوگا تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہمارا وہ کام ہم غلط طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور ڈاکٹر کو انجیکشن لگانا آتا ہی نہیں ہے، اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، اور وہ ٹرائی کرے گا تو آپ کو کہیں نہ کہیں غلط جگہ پر ہی وہ انجیکشن لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انجیکشن لگانے کا عمل کرنے سے پہلے انجیکشن لگانا کیسے ہے یہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ صلاۃ کیسے پڑھنی ہے پہلے ہم سیکھیں گے، اس کے بعد ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حج کیسے کرنا ہوتا ہے لوگ پہلے سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی تو حج پر جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ علم ہمیشہ فرسٹ نمبر پر آئے گا، عمل سیکنڈ نمبر پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب کسی کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہاں پر القول اور عمل دونوں کہا گیا ہے، یعنی علم قول اور عمل سے پہلے ہے، تو قول اور عمل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ قول اور عمل اس لیے کہا گیا کہ ہم جو دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہم اپنے زبان کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے قول کے ذریعے کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں فزیکلی کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے آپ کو جو ہے صلاۃ ادا کرنی ہے، تو صلاۃ میں آپ کا قول بھی لگے گا کیونکہ اس میں ہمیں دعائیں پڑھنی ہوتی ہے، اور صلاۃ میں عمل بھی لگے گا کیونکہ ہمیں فزیکلی بھی وہ چیز کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر قول اور عمل دونوں کہا گیا ہے، کیونکہ دین کی کچھ چیزیں صرف زبان سے ہوتی ہیں، یعنی اس میں صرف قول لگتا ہے، اور کچھ چیزیں صرف عمل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں دونوں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس میں اس کو قول کہیں گے کیونکہ وہ زبانی ہو رہی ہے، اس میں ہمارا جسم تو یوز نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر قول اور عمل دونوں کو بولا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا 4 چیزیں سیکھنی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیوں ضروری ہے؟ سورۃ العصر پڑھیں گے آپ تو اس سے پتہ چل جائے گا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ 4 چیزیں نہیں سیکھی تو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کام نہیں کیا وہ نقصان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے علم کیوں ہے؟ کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنا پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے صاحب کتاب جنہوں نے کتاب لکھی ہے ہم انہیں صاحب کتاب کہیں گے، یعنی کتاب والے، تو وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ ثَلَاثَةِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالْعَمَلُ بِهِنْ۔ اب یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر ان ثلاثتی هذه المسائل، ان 3 مسائل کا سیکھنا، والعمل بہن، اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ جان لیجئے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ان 3 مسائل کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اوپر 4 چیزیں مینشن کی گئی تھیں وہ تھوڑا الگ ہیں، اور یہ 3 چیزیں یہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں پر 4 چیزیں تھیں، یہاں پر ان میں سے 2 ہی ہیں، ایک تو علم اور دوسرا عمل، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں الاولا، سب سے پہلی چیز ہے ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار۔ کہہ رہے ہیں پہلی چیز کیا ہے جو ہمیں سیکھنی ہے، جو ہمیں جاننی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ ان اللہ خلقنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ورزقنا، اور اللہ نے ہمیں روزی دی، ولم یترکنا حملا، اور اس نے ہمیں حمل نہیں چھوڑا۔ حمل کیا ہوتا ہے؟ حمل کہتے ہیں کسی کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دینا،
یا پھر کسی کو بغیر روک ٹوک کے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، تو ہم نگرانی ورڈ یوز کریں گے، اور اس نے ہمیں بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اس نے ہمیں بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا. بل ارسل الینا رسولا، بلکہ ہمارے پاس ایک رسول بھیجا. ٹھیک ہے، فمن اطاعہ، تو جس نے اس کی اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصاہ، اور جس نے اس کی نافرمانی کی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز جاننی کیا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے ہی روزی دی ہے، اور اللہ نے ہمیں بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا ہے. یعنی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ہم ایسے ہی پڑے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں صحیح راستہ بتانے والا نہیں ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا. تو رسول بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ رسول جو ہے لوگوں کو بتائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسے رہنے کا حکم دیا ہے، کیسے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، کیا چیز کرنے کا حکم دیا ہے، کیا چیز چھوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ ساری چیزیں رسول ہمیں بتاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا تھا. ٹھیک ہے، اب ایک ہی رسول کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا ہے، الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ رسول بھیجے ہیں، اس لیے بھیجتا تھا یہ یوز کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے، تو اس رسول کے بارے میں یہاں پر کہا گیا فمن اطاعہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی یہاں پر ذکر کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبیلا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے آپ لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو آپ پر گواہ ہوگا. ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا ہے جو آپ پر گواہ ہوگا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے اسے سخت عذاب کی گرفت میں لے لیا. تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی سخت پکڑ کی. تو اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بغیر کسی نگرانی کے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا تھا. اور رسول صرف ہمارے پاس ہی نہیں آیا، ہر قوم کے پاس آیا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہمارے رسول آئے، دوسرے قوموں کے پاس ان کے رسول آئے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہاں پر کہا گیا فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو اس کو سزا ملی. تو جتنے بھی لوگ رسول کی نافرمانی کریں گے ان کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے ہمیں بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے پاس رسول بھیجا جو ہمیں راستہ دکھا سکے. ٹھیک، دوسری چیز ہمارے لیے کیا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادتہ، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. والدلیل قولہ تعالی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. دوسری چیز جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے ان اللہ لا یرضى، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. لا ملک مقرب، نہ تو کسی قریبی فرشتے کو، ولا نبی مرسل، اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے رسول کو. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی یہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک کریں. چاہے جس کو آپ شریک کر رہے ہیں وہ فرشتہ ہے، کوئی سوچتا ہے کہ فرشتے بہت بڑی عظیم مخلوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیا جا سکتا ہے، تو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. اور کوئی نبی کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس یہ چاہتا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، صرف اس کو مانا جائے، صرف اس کو پکارا جائے.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرشتے اور نبی کی بات کیوں کی گئی؟ یہاں پر احد میں ہر چیز شامل ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو، ان کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا. ان چیزوں کو اس لیے مینشن کیا گیا ہے کیونکہ آج کل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پتھروں کو بھی شریک کیا جاتا ہے، شیطان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اس کو بھی شریک کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے فرشتوں کو بھی اور نبیوں کو بھی شریک کیا جاتا ہے. اب بطور خاص نبی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں فرشتوں کو، یعنی جیسے کہ عیسائی ہیں، وہ جبریل امین کو بھی جو ہے 3 معبودوں میں مانتے ہیں. عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں روح قدس، یہ بھی وہ جو 3 معبود کو ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک معبود اللہ تعالیٰ ہے، ایک معبود عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک معبود جو ہے روح قدس ہے، یعنی کہ جبریل امین ہے. ایسا ان کا ماننا ہے. تو اس لیے یہاں پر ملک مقربن کہا گیا کہ اگر فرشتے کو بھی شریک کیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. اور اسی طرح سے نبی کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو جان بوجھ کے یا پھر نادانی میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت سارے اگزامپل ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے. والدلیل قولہ تعالیٰ، اور اس بات کی دلیل ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پر روک